السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین اور سامعات، آج میں آپ کے سامنے سورہ قصص لے کر بیٹھا ہوں۔ اس سورت کی تفسیر کے بارے میں چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، سورہ قصص بھی ان سورتوں میں سے ہے جس کا نزول مکی زندگی میں ہوا، اور یہ سورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، طا سین میم۔ اور سیرت کے اندر زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ بچپن سے لے کر آخری حالات تک اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس سورت کی خصوصیت ایک یہ ہے، عورت کا کردار، ماں ہو تو اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، بہن کی صورت میں بھی عورت کا کردار اس صورت کے اندر واضح ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر بیوی ہو تو اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر آگے چل کر ایک عورت جوانی کو پہنچتی ہے تو اس کی شرم و حیا کا کیا حال ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ مختلف کردار کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا۔ ذرا سا غور سے اس صورت کو سنیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ابتدا کرتے ہوئے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے پہلے اس زمانے کا جو فرعون تھا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فرعون نے زمین کے اندر فساد مچایا اور زمین والوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ان میں سے ایک فریق کو وہ کمزور سمجھتا تھا، ان کے نرینہ اولاد کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ تو اس طریقے سے اس قصے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقصد کو بیان کرتے ہوئے، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، فرمایا کہ جس فریق کو یا جس جماعت کو وہ کمزور سمجھتا تھا، ہم اس کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ بنی اسرائیل، اور انہیں دنیا کے امام بنانا چاہتے ہیں، اور اس قوم کو ہم فرعون کی زمین کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پھر آگے چل کر جیسا کہ میں نے کہا کہ ماں کا کردار اس سورت کے اندر واضح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو کسی نجومی نے آ کر بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے سلطنت کو چھین لے گا۔ تو اس وقت اس نے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی نرینہ اولاد یعنی لڑکے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو مار ڈالا جائے، ان کو مار دینا چاہیے اور ختم کر دینا چاہیے، اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیں۔ تو اس اعلان کے بعد کوئی بھی ماں جسے کوئی بچہ ہوتا تو اس کو ڈر کر اس کو پالتی تھی، اور جیسے ہی فرعون کے کارندے پہنچ جاتے، حوالے کر کے اپنے آپ کو اس بچے سے الگ کر لیتی تھی، یعنی گویا کہ بچہ اس کے سامنے قتل کر دیا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی
تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تقریباً 3 ماہ تک انہیں دودھ پلایا اور بڑے خوف اور ڈر کے ساتھ رہتی تھی. بچہ روتا بھی نہیں تھا، لیکن آخر کار فرعون کے کارندے، اس کی پولیس پہنچ گئی کہ بچہ بنو اسرائیل کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی پہنچنے کی بات ہو رہی تھی، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارتاً کہہ دیا. یہاں پر اوحینا الی ام موسیٰ، دیکھیے آیت نمبر 7، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ نے اشارتاً موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا، کیونکہ وحی انبیاء پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا. تو یہاں پر وحی سے مراد اشارہ ہے، یا تو اللہ تبارک نے ان کے دل میں بات ڈال دی، یا پھر انہیں خواب کے اندر نظر آیا اور یہ بتایا گیا نرضعیہ، اس بچے کو تو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر اس پر تجھے ڈر ہوا کہ فرعون کے کارندے اس بچے کو ختم کر دیں گے تو اس بچے کو یعنی ندی کے اندر چھوڑ دے. وَلَا تَخَافِي، تو یہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ بچہ یعنی ضائع ہو جائے گا، اور نہ ہی وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ہی تو غمزدہ ہونا کہ بچہ تجھ سے جدا ہو گیا ہے، اس لیے کہ اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ، ایک نہ ایک دن اس بچے کو تیری طرف ہم لوٹائیں گے. اور اتنا ہی نہیں، بس اس کے بچے کو ہم نبی بھی بنائیں گے. تو اتنی بات دل میں ڈالنے کے بعد بڑی ہمت آ گئی. 3 ماہ تک انہوں نے دودھ پلایا اور بچے کی کیفیت باہر لوگوں کو معلوم نہیں سوائے اس کی بہن کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، ان کو پتا تھا کہ بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے اور کسی کو معلوم نہیں تھا. جب انہیں ڈر ہوا کہ اب فرعون کے کارندے پہنچ جائیں گے، انہوں نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا، بچے کو اس کے اندر رکھ دیا اور دریائے نیل کے اندر چھوڑ دیا. اور پھر اس بچے کی بہن سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم تھا، کہہ دیا کہ جاؤ دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے، بچہ کس کے حوالے ہوتا ہے. یہاں پر ایک بہن کا کردار ظاہر ہوتا ہے. بچی ایک بہن کے اعتبار سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے اعتبار سے انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا. دیکھیے بڑی حکمت کے ساتھ اس صندوق کا پیچھا کر رہی تھی اور لوگوں کو پتہ بھی چلنے نہیں دی کہ یہ صندوق کی نگرانی وہ بچی کر رہی ہے. آہستہ آہستہ دیکھا کہ وہ صندوق فرعون کے دربار میں پہنچا. فرعون کے دربار میں پہنچا، وہاں کا ماجرا پورا اس بچی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرعون نے کہا کہ دیکھو صندوق میں کیا ہے. دیکھا گیا ہے بچہ، تو کہا کہ یہ ہونا ہو یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا، اس کو قتل کر دیجئے. لیکن اس سے فرعون کی بیوی کا کردار یہاں پر ظاہر ہوتا ہے. فرعون کی بیوی نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ کسی قوم کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بچہ تو بڑا خوبصورت ہے اور ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، ہم اس کو پال لیں گے اور آگے چل کر ہمارا وارث بنے گا. یہ کہتے ہوئے فرعون کی بیوی نے بڑا اچھا کردار ادا کیا اور اس بچے کو اٹھا لیا گیا اور گود لے لیا گیا، اور یہ سارا ماجرا اس نے دیکھا. اور پھر وہ بہن لوٹ کر واپس آ گئی اور اپنی ماں کو تمام حالات سے واقف کیا. پھر اس کے بعد ماں نے بھیجا کہ اور ہمیشہ اس بچے کی نگرانی تم کرتے رہو. بچے کی نگرانی کرتی رہی. پتہ چلا کہ بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پینے کے لیے راضی نہیں ہے. اور جب دیکھا فرعون یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ اب تو بڑا اچھا معاملہ پیش آ گیا، اب تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا بچے کو اپنی ماں کی طرف لوٹانے کے لیے. جا کر کہا کہ میں اسے خاندان والوں کو نہ بتاؤں، ایک ایسی عورت کی نشاندہی نہ کروں، اس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ماں کا دودھ بچہ پینے والا ہی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ. تو پھر اس کے بعد اس بچی نے اپنی ماں کا پتہ دیا کہ جاؤ اس گھر میں ایک عورت ہے جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا. چنانچہ پھر وہ بچہ لوٹا کرے اپنی ماں کی طرف لا لیا گیا، ماں کے حوالے کر دیا گیا. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی ہے، لیکن ماں ہی دودھ پلاتی ہے. تو دیکھیے وقالت لاختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وهم لا يشعرون، وہ برابر دور سے برابر نگرانی کر رہی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 12 کے اندر وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والیوں کو حرام قرار دیا.
یعنی اس بچے پر من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں ایسے گھر والوں کی نشاندہی نہ کر دوں جو اس کی کفالت کر سکے اور دودھ پلا سکے، لکم وہم لہو ناصحون، اور وہ بہترین نصیحت کرنے والے بھی ہوں گے۔ اس طریقے سے اس بچی نے بڑی حکمت کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بڑی حکمت کے ساتھ یعنی اپنے ہی گھر کی نشاندہی کر دی، اور بچہ باقاعدہ ماں کے گود میں پلنے لگا، لیکن فرعون کے محل میں۔ تو یہاں تک یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جوانی کو پہنچتے ہیں۔ جوانی کو پہنچنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ اب تمہیں یہاں رہنے کے لیے کوئی موقع نہیں، اس لیے کہ وہ ایک ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خبتی کو مارا تھا، وہ مر گیا تھا، لیکن وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں یمن یعنی موسیٰ علیہ السلام یعنی شعیب علیہ السلام کی بستی کو پہنچتے ہیں۔ وہاں پر جو واقعہ پیش آتا ہے اس کا ذکر سورہ یعنی آیت نمبر 23 یعنی 20/3 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، فلما ورد ماء مدین وجد علیہم امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ یہاں پر دو نوجوان بچوں کا کردار یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے پاس پہنچے، وہاں دیکھا کہ کنواں ہے، لوگ اگر وہاں سے اپنے اپنے جانوروں کو سیراب کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو پیچھے ہٹا رہی ہیں، اپنی بکریوں کو پیچھے ہٹا رہی ہیں۔ تو قریب گئے، جا کر پوچھے کیا بات ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تو ان دو بچیوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے اپنے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر لے کر نہیں چلے جاتے، اس وقت تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا نہیں سکتی۔ تو یہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے باپ بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ نہیں آتے۔ چنانچہ وہ بچیاں شرم کے مارے، وہ بچیاں اپنی پوری حیا کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر ہٹایا اور تمام بکریوں کو دور کیا اور ان دونوں بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور بھیج دیا۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پوری امانت داری کے ساتھ ان بچوں کا ساتھ دیا اور ان بچوں کی مدد کی، اور ان دونوں بچیوں نے جا کر شعیب علیہ السلام کو اپنے باپ کو بتایا۔ یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس نوجوان کو لے کر آؤ تاکہ ہم اس کی اجرت دیں، اور موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے مدین شہر میں شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں رہنے کے بعد وہ ایک طویل واقعہ ہے جس کے اندر شعیب علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اپنی دونوں بچیوں میں سے جس کو تم چاہو اختیار کرو، ہم ان کے ساتھ نکاح کرا دیں گے۔ لیکن وہ نکاح بھی بڑا مہنگا نکاح تھا، بڑا مہنگا نکاح تھا۔ آج بچوں کی نکاح کے لیے والدین بڑے پریشان ہیں، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو رہی ہے، لیکن یعنی جوڑے کی رقم دینے کے بجائے مہر کی جو ادائیگی جو مقرر کی جاتی ہے، کہا ان تاجرنی 8 حجج۔ دیکھیں آیت نمبر 20/7 کے اندر اس واقعے کا تذکرہ آیا ہے، قال انی اريد ان انکحک احد ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری 2 بچیوں میں سے کسی ایک بچی کو دے کر میں تمہاری شادی کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مہر ادا کرو۔ واجب مہر کتنا ہوگا کہ تم 6 سال تک ہماری بکریاں چراتے رہو، 6 سال تک ہماری بکریاں چراؤ۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 سال پورے کر لیتے ہیں تو وہ تمہاری طرف سے ہے، تمہاری طرف سے ہمارے اوپر احسان ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ، اتنی بڑی مہر کا مطالبہ کرنے کے باوجود پھر کہتے ہیں شعیب علیہ السلام میں تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین، اور تم مجھے پاؤ گے صبر کرنے والوں میں سے۔ اس طریقے سے یعنی ان 2 بچیوں کا کردار یہاں پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب وہ بچیاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں تو اس وقت وہ جو کردار یہاں پر قرآن نے پیش کیا ہے وہ یعنی دونوں جب آئیں فسقا لہما فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو یہاں پر قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، پورے حیا اور شرم کے ساتھ اور پورے پردے کے ساتھ وہاں پر آئی تھی، اور آ کر کہا تھا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قالت ان ابی، ہمارے باپ تم ہی بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں یعنی بدلہ دے اس چیز کا جو کچھ تم نے ہمیں اپنے بکریوں کو سیراب کیا. فلما جاء، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ یعنی پورا اس کے اندر قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے. میں ان 4 کرداروں کے ساتھ اس سورت کو میں یعنی سورت کی تفسیر کو میں ختم کرتے ہوئے آخر میں 1-2 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. دیکھیے آیت نمبر 50 پر 6 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کو چاہے ہدایت پر لے آؤ، نہیں لا سکتے جس کو چاہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت پر لاتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. اس آیت کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہدایت پر آنے کے بڑے حریص تھے، بڑی تمنا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ان کی حق میں ہدایت نہیں لکھا ہے تو تم ہدایت پر نہیں لا سکتے. اس طریقے سے ہدایت کی طرف اشارہ کرنا یا ہدایت کے بارے میں لوگوں سے کہنا یہ ہمارا حق ہوتا ہے، یہ ہمیں اس کا اختیار اللہ تعالیٰ دیا ہے، لیکن پورے طریقے سے ہدایت پر جمع دے یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت پر لاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں آیت نمبر 70 پر 6 میں قارون کا تذکرہ آیا ہے. قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازا، اتنا نوازا کہ اس کے خزانے جو تھے، خزانے کی چابیاں اگر 10 آدمی مل کر اٹھانا چاہیں تو بھی اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنے وزنی تھے اس وقت. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو یعنی دولت سے نوازا تو اس نے کیا کہا قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میں اپنے بل بوتے پر کمایا ہے، یہ تو میں اپنے علم سے کمایا ہے. یہ کہا اللہ کا اس نے شکر ادا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے خزانوں کے ساتھ اس کو یعنی زمین کے اندر دھسا دیا. تو اس طریقے سے اس کی دولت کو دیکھ کر دنیا دار کہتے تھے کاش ہماری حالت بھی ویسی ہو جائے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے ویلکم ثواب اللہ خیر، اس کو جو خزانہ دیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس علم کا جو خزانہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جو جنت کے یعنی اہل علم کے لیے جنت جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے وہ بہتر ہے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ تبارک تعالیٰ کا ثواب ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. ولا يلقاها الا الصابرون، لیکن یہ چیز صبر والے ہی حاصل کر سکتے ہیں آخرت کے اندر. یہ کہتے ہوئے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی اس سورت کے آخر میں ادع الى ربك ولا تكونن من المشرکین. اللہ تعالیٰ نے کہا امت کے ہر فرد کو، شروع میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، لیکن پوری امت سے الگ الگ اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہا ہے ادع الى ربک بدع الی ربک، تم اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ولا تکونن من المشرکین، دعوت کا کام چھوڑ کر مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. گویا دعوت کا کام کرنا یہ موحدین کی علامت ہے، دعوت کے کام کو چھوڑ دینا یہ مشرکین کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و دائمی رکھے اور شرک تک پہنچانے والے تمام اعمال سے ہمیں بچا کر رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.